أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. رواه الإمام ابن حبان في كتابه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب لایا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا رمضان ہمیں نصیب فرمائے، اس ماہ مبارک کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی آمد ہے اور ہماری زندگی میں تبدیلیاں رونما ہونے شروع ہو چکی ہیں. اس سے پہلے کے جمعہ میں جس وقت ہم نے خطبہ شروع کیا تھا تو قریب یہ پہلے پلر تک ہمارے پاس مصلی نظر آ رہے تھے. آج کے اس جمعہ میں دوسرے پلر تک لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ حقیقت میں ان افراد کے لیے بشارت ہے، خیر کا پیغام ہے کہ جو لوگ بھی خیر چاہتے ہیں، جو لوگ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، اس مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی انہیں خیر کی جانب راغب کرتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے مبارکبادی ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر. اے نیک کام کرنے والے، نیکی سے محبت کرنے والے، بھلائی چاہنے والے، بھلائی کی نیت کرنے والے، اللہ کے نزدیک اچھا مقام بنانے کا ارادہ کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، رب کی مغفرت چاہنے والے، آؤ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ خیر والا مہینہ تم سب کی مغفرت والا مہینہ ہے، تم سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے والا مہینہ ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھو اور آگے بڑھو.
یہ تبدیلی اور یہ مسجد کا بھر جانا یہ ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ آج بھی ہم مسلمانوں کے دلوں میں خیر موجود ہے، اور وہ فرشتوں کا جو اعلان ہو رہا ہے جو ہمارے کانوں سے سنائی تو نہیں دیتا، لیکن ہمارے دلوں تک وہ آواز پہنچتی ہے اور ہمارے سر سے لے کر پیر تک کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کا ایسے اثر ہونے لگتا ہے جو اثر انشاءاللہ ہم پورا مہینہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے برکت و خیرات والا بنائے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اگر آپ کو پہچاننا ہے تو ایک واقعے سے جو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس مہینے کو پانے والے کا مقام، اس کا اجر، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور دونوں بھی ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اسلام پر، ایمان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا۔ جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا، اور جو اس کے مقابلے میں کم عبادت کرنے والا تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد اپنے بستر پر انتقال کر گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ جو شخص کم عبادت کرنے والا تھا اور اپنے بستر پر انتقال کر گیا تھا، وہ شخص زیادہ عبادت کرنے والے شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے اس خواب پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے اور ایسے خواب دیکھا ہے، ہمیں تعجب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تعجب کر رہے ہو؟ پھر آپ انہیں مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ۔ آپ غور کیجئے ان دونوں کی زندگی پر، ایک کی شہادت پہلے ہوئی، دوسرا اس کے 1 سال کے بعد انتقال کر گیا، کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، وہ ان کے 1 سال کے بعد انتقال کر گیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، کیا ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد اپنے بستر پر انتقال کرنے والے کو رمضان کا مہینہ ملا، اس میں اس نے روزہ رکھا، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَنَةً، اور 1 سال اس نے اور کئی نمازیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، وہ شہید کے 1 سال کے بعد انتقال ہوا، رمضان کا مہینہ ملا، روزہ رکھا، نمازیں پڑھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو مقام و مرتبے میں فرق ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، جتنی دوریاں ہیں، جتنا اونچ نیچ ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، ایسے ہی ان دونوں کے درمیان میں بھی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے. جسے یہ مہینہ ملے اسے خوش ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہو سکتا ہے آج ہو، کل ہو، چاہے جب ہو، ابھی سے جب کہ رمضان کی آمد کے بارے میں خبریں گشت کر رہی ہیں، مسلمانوں کے ماحول میں، مسلمانوں کی زندگی میں اس کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی ہیں، یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، اللہ سے امیدیں لگاتے ہوئے، اللہ سے تمنائیں کرتے ہوئے، اپنی مغفرت کرانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں جڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی آمد پر خاص طور پر ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ مسلمانوں دعا کا کثرت سے اہتمام کرو. 11 مہینے ہم دعاؤں میں کوتاہی کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ کثرت سے دعاؤں کا مہینہ ہے. اس دعا کی، اس مہینے کی ابتدا سے ہی ہمیں باقاعدہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، رب کے سامنے گڑ گڑانے اور مانگنے کا اہتمام کرو. اس لیے کہ رب سے مانگے بغیر، رب سے دعائیں کیے بغیر آپ کی زندگی، آپ کی دنیا و آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا جاؤں گا. اور جو رب سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، جو رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، جو گڑ گڑاتے نہیں ہیں، جو رب سے اپنی فریاد نہیں کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ نے کہا ایسے بدنصیب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اپنی زندگی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی زندگی میں خیر کے لیے، اپنی دنیا کی خوشحالی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے آپ کو رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اور یہ چاند دیکھنے کے بعد ہی ہمیں باقاعدہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ چاند دیکھو، دعا کرو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. آج ہم مسلمانوں کو خاص طور پر اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر ماہ مبارک میں دعائیں کرنا بہت ضروری ہیں. ملک کے حالات کے پیش نظر جس طرح سے حالات میں الگ الگ عجیب و غریب تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں، مسلمان صبح و شام موبائلوں میں دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں. نبی نے انہیں دعا سکھائی ہے، اللہ سے دعا کرو اے اللہ اس چاند کے بعد، اس چاند کے نزول کے بعد، اس کے دیدار کے بعد اے اللہ اب یہاں سے جو ایام آئیں گے اے اللہ تو ان ایام کو امن و امان والا، امن والا، ایمان والا، سلامتی والا اور اسلام والا دن بنا دے. اب آگے کا جو عرصہ ہے، آگے کے جو ایام ہیں اے اللہ تو ہماری زندگی میں امن قائم فرما دے. اے اللہ تو ہمیں ایمان پر باقی رکھ، اے اللہ ہماری زندگی کو صحیح سلامت رکھ اور ہمیں اسلام پر قائم رہنے والا، اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے. یہ ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے، ہم یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں کیونکہ ہماری زندگی کے اندر
امن کی آج بہت ضرورت ہے، اور جہاں امن ہوگا وہاں ایمان ہوگا، جہاں سلامتی ہوگی وہاں اسلام پھیلے گا۔ امن میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ جہاں خرافات ہوں، بدعات ہوں، شرک ہو، اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں، دنگے ہوں، فسادات ہوں، وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے مواقع کم نظر آتے ہیں۔ جب امن ہوگا تو اسلام کی دعوت اور تیزی سے پھیلے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کے مسلمان بھائی کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف دیں، ایسا کوئی کام نہ کرو، اس لیے کہ جھگڑا، اختلاف اور آپس میں رسہ کشی، ایک دوسرے سے نفرت، یہ آپ کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، بہت سے خیر سے آپ کو محروم کر دیتی ہیں۔ ابھی میں نے کل ہی ایک جگہ پر ایک مشہور پڑوسی ملک ایک مشہور عالم دین کو تقریر کرتے ہوئے سنا کہ اب رمضان کی آمد ہے، مسلمانوں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ بڑے عالم دین ہیں، پورے ملک میں مشہور بھی ہیں، فقہ میں فقہی مسائل بیان کرنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان 20 رکعت کو نہیں مانتا وہ نبی کا دشمن، وہ صحابہ کا دشمن، وہ اہل بیت کا دشمن۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے بڑے علماء اکرام جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جنہیں سننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کی زبان سے رمضان کی ابتدا میں ایسے جملے جب ان کے منہ سے نکلیں گے تو پورے قوم کو کیا پیغام جانے والا ہے؟ کیا بس یہی کام رہ گیا ہے؟ رمضان کی آمد ہو گئی، چاند کے مسئلے کو لے کر لڑتے رہو، نفرتوں کا بازار گرم کرتے رہو، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے رہو، اور تراویح کی تعداد کو لے کر آپس میں نفرتوں کا مظاہرہ کرتے رہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَإِن صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے کان کا، اپنی آنکھ کا، اپنی زبان کا روزہ رکھو۔ من عن الکذب والمآثم، جھوٹ بولنے سے، گناہ سے، برائیوں سے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کرو۔ جھوٹ نہ سننا ہے، نہ برائیوں کو دیکھنا ہے، اور نہ بری زبان کا استعمال کرنا ہے۔ فَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، کہتے ہیں جب رمضان آ جائے تو آپ کے اندر وقار آنا چاہیے، آپ کے اندر سکون آنا چاہیے، آپ باادب دکھائی دینا چاہیے، آپ اچھے انسان نظر آنا چاہیے، آپ کی شکل و صورت اچھی دکھائی دینا چاہیے، آپ کی زبان میں مٹھاس نظر آنی چاہیے، لوگوں کا اپنے علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کا ماحول خوشگوار ہونا چاہیے۔ تبھی اس رمضان کا موقع، اس رمضان کا فائدہ نظر آئے گا۔ اس رمضان میں جو مزہ آئے گا وہ محبتوں میں، وہ الفتوں میں، وہ دعاؤں میں، وہ عبادتوں میں، اچھی زبان کا استعمال کرنے میں۔ اس لیے مہینے کی ابتدا میں تراویح کے نام پر، چاند کے نام پر اور الگ الگ مسائل کو لے کر آپ کو مسائل بیان ضرور کرنا ہے، لیکن مسائل بیان کر کے آپ کو لوگوں کو گالیاں نہیں دینی ہیں، لوگوں سے نفرتوں کا اظہار نہیں کرنا ہے، لوگوں کو دھمکیاں نہیں دینی ہیں، لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ تقسیم نہیں کرنا ہے۔ آپ اس کے مختار نہیں ہیں۔ آپ کا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ کا کام صرف
لوگوں تک اپنی بات پہنچا دینا ہے۔ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، آپ کا کام ٹھوسنا نہیں ہے کہ ان کے دماغ میں، ان کے منہ میں، ان کے سر پر بیٹھ کر آپ ٹھوسنے لگ جاؤ، دادا گیری کرنے لگو، جھگڑا کرنے لگو، گنڈا گردی کرنے لگو۔ کم سے کم رمضان کا مہینہ ہمارا اس سے محفوظ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان کے مہینے کو عبادتوں والا، اچھی نیت کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ اللہ کی خاطر عبادت کرنے پر کامیابی والا مہینہ قرار دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ روزہ رکھو، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو آپ کے سابقہ گناہ معاف ہوں گے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہوں، نیت اچھی نہیں ہے، گناہ معاف نہیں ہونے والے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اور آپ تراویح پڑھتے ہو، رات میں قیام کرتے ہو، رب کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر نمازیں پڑھتے ہو، دیر تک جاگتے ہو، اللہ کے سامنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، تو وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، تو آپ کے سابقہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں، اس رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنی نیتوں کو خالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نیتوں کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ زبان کا غلط استعمال کرتے ہو، پیٹ کا غلط استعمال کرتے ہو، لوگوں کا مال ہڑپتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، لوگوں کے حقوق چھینتے ہو، اور سامنے آ کر منہ بنا کر روزہ رکھتے ہو، رب کے سامنے آ کر منہ بنا کے روزہ رکھتے ہو، اور اپنے پیچھے اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہو، ان کے حقوق چھینتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، انہیں گالیاں دیتے ہو، ان پر بہتان تراشیاں کرتے ہو، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہو۔ نبی نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ ایسے منافق آدمی کی اس حالت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ترس نہیں کھائے گا۔ وہ بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے، منہ چھوٹا ہو جائے، پیٹ اندر چلا جائے، پریشان دکھائی دینے لگے، اللہ کے بندوں کو ناراض کر کے، اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کر اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ابھی سے توبہ کر لو، ابھی سے بندوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دو، ابھی سے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، ابھی سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دو، ابھی سے جنہیں آپ نے تکلیف دیا ہے ان سے معافی مانگ لو، جن پر آپ ظلم کرتے ہو اپنے ظلم سے توبہ کر لو، ورنہ یہ پورا کا پورا مہینہ آپ کا برباد ہوگا۔ یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے، کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے، اللہ کو مر جائے تب بھی اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بندوں کو نقصان پہنچا کر، میرے بندے کو تکلیف دے کر اگر تم میری عبادت کر رہے ہو، نبی نے بھی کہا تھا کہ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ایسے آدمی کو پکڑ کر جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ تو اللہ سے دعا کریں، رمضان کی آمد ہے، اس رمضان کا فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہو، رمضان کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو گناہ کرتے ہو ان گناہوں سے توبہ کر لو، جن پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ یہ بہترین موقع ہے، نہ جانے پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہم سب کو نیک اور متقی و پرہیزگار بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا جسم، ہمارا پیٹ، ہماری روزی، ہمارا گھر، اللہ ان سب کو ہر طرح کے حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔